إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وفي رواية وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي برادران اسلام، واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، لائق احترام ماؤں اور بہنوں، گزشتہ کے جمعے میں سورۃ الحدید کی پہلی آیت کا ہم نے مطالعہ کیا۔ جو آیتیں میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، یہ سورۃ الحدید کی 7 آیات ہیں، 1 تا 7، سورہ نمبر 50/7 57، اور کل آیتیں اس کی 29 ہیں، اور یہ واقعے کے بعد والی صورت ہے، اور مفصلات کی ترتیب میں یہ 7ویں صورت ہے، سورہ قاف سے لے کر۔ اللہ تبارک و تعالی اس میں ارشاد فرماتا ہے، اللہ کے نام سے شروع جو بے انتہا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ تسبیح بیان کر رہی ہیں، پاکی بیان کر رہی ہیں۔ للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم، وہ بڑا زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ لہ ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمانوں کی بادشاہی بھی ہے، اسی کے لیے زمین کی بادشاہی بھی۔ یہ ایک دوسرے معنی میں یوں ترجمہ ہے کہ آسمان اور زمین کی کل ملکیت اللہ ہی کے قبضے میں ہے۔ یہ ایک ترجمہ یوں بھی ہو سکتا ہے کہ آسمان اور زمین کی کل بادشاہت و سلطنت و حکومت و اقتدار و اختیار صرف اللہ رب العالمین کے لیے ہے۔ یحیی و یمیت، مارتا ہے جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے چاہتا ہے، زندہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، جب چاہتا ہے، جیسے کرتا ہے۔ یحیی و یمیت، مارنے کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں ہے، زندگی دینے کا اختیار بھی میرے ہاتھ میں ہے۔ واللہ علی کل شیء قدیر، کہ وہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے، قادر مطلق ہے، اس سے کسی سے سوال کرنے والا نہیں ہے، یا وہ کسی کے ماتحت نہیں ہے، یا کائنات کا کوئی ذرہ اس کے اختیار سے باہر ہے۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول ہے، وہی آخر ہے، وہی ظاہر ہے، وہی باطن ہے۔
یہ ربوبیت و سلطنت و حکومت و اقتدار و اختیار کی ایک اعلیٰ شکل ہے جو اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے۔ اللہ کون ہے، اس کی تعریف میں اللہ جو ڈیفینیشن دے رہا ہے ہمارے لیے، میں کون ہوں، تم کیسے مجھے ماننا ہے، اس حیثیت سے پورے قرآن میں جامع ترین آیت اللہ رب العالمین کی یہ سورۃ الحدید کی تیسری آیت ہے۔ فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ اس کا کوئی ترجمہ صحیح طور پر کسی لینگویج میں نہیں کر سکتا، کیوں؟ ایسی لینگویج پیدا ہی نہیں ہوئی ہے اب تک، ڈکشنری میں ایسے کوئی الفاظ آ ہی نہیں سکتے جو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے صفات میں بیان کی ہیں کہ میں کون ہوں۔ هو الاول والآخر والظاہر والباطن، وہی اول وہی آخر وہی ظاہر وہی باطن۔ وہو علیم بذات الصدور، وہ دلوں کا بھید جاننے والا ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا هو الذی خلق السماوات والارض، وہی ہے جس نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، فی ستۃ ایام، 6 دنوں کے اندر، ثم استوى علی العرش، پھر اس کے اوپر عرش پر مستوی ہوا۔ یعلم ما یلج فی الارض، وہ جانتا ہے جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، وما یخرج منها، وہ جانتا ہے جو کچھ اس سے نکلتا ہے، وما ينزل من السماء، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان سے نازل ہوتا ہے، وما يعرج فيها، وہ جانتا ہے جو کچھ آسمان کی طرف چڑھتا ہے، وهو معكم اينما كنتم، وہ جانتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہوتے ہو وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس پہ نگران ہے، دیکھ رہا ہے۔ لہو ملک السماوات والارض، اب دیکھیے ان 6 آیتوں کے اندر 2 مرتبہ ایک ہی طرح کی آیات، سورہ نمبر 2 سورہ کی 2ویں آیت بھی لہو ملک السماوات والارض، سورت کی 5ویں آیت بھی پھر لہو ملک السماوات والارض، اسی کے لیے آسمان اور زمین اور جو کچھ اس کے لیے تیار کی گئی اشیاء اس کے اندر ہیں، سب کی بادشاہی اسی کے ہاتھ میں ہے۔ یہاں یحیی و یمیت نہیں آیا، فرمایا وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ، اور جیسے اللہ کی بادشاہی ہے اسی طرح سب کا پلٹنا، مرجع، ماوا، ملوا، مرکز، محور اسی کی طرف ہے۔ کہاں بھاگ کے جاؤ گے تم؟ آنا میری طرف ہے۔ آخری میں وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ یولج اللیل فی النہار ویولج النہار فی اللیل، وہی ہے جس کو کیا ہے رات میں سے دن کو لے آتا ہے اور دن میں سے رات کو نکال لاتا ہے۔ ولج یلج کا مطلب ہے ایک دوسرے کے عذر پار ہو کے آگے آنا۔ یولج اللیل فی النہار، دن میں سے جب نکال لے آتا ہے رات کو، اور ویولج النہار فی اللیل، اور دن میں سے رات کو اور رات میں سے دن کو نکال لے آتا ہے۔ وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ، کہ وہ دلوں کے بھید بھی جاننے والا ہے۔ پھر فرمایا آمنوا باللہ ورسولہ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ، یہ 7ویں نمبر کی آیت ہے جو گزشتہ جمعہ میں نے تلاوت نہیں کی تھی۔ ان تمام 6 آیات میں اپنی ربوبیت، اپنی جباریت، اپنی قہاریت، اپنی سلطنت، اپنا اقتدار، اپنا اختیار، یہ سب بیان کر کے ہم مومنوں کو حکم دے رہا ہے کہ کیوں بیان کیا؟ ایسے اللہ پر ایمان لاؤ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کس کس پر ایمان لاتے ہو؟ کن کن بودا چیزوں پر تمہارا ایمان ہے؟ کن کن بے اعتماد چیزوں پر تم دوڑے بھاگتے ہو کہ یہ فلاں کر دے گا، اس سے فلاں کام ہو جائے گا؟ اللہ کہتا ہے ایسے اللہ پر ایمان لاؤ جو اختیار مطلق اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے۔ آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ پھر کیا کرو؟ خالی ایمان سے پتہ نہیں چلے گا تمہارا ایمان ہے یا نہیں۔ وَأَنفِقُوا، اللہ کی راہ میں اپنے محبوب مال کو خرچ کر کے بتلاؤ، ثابت کرو کہ تم مومن ہو۔ مما جعلکم مستخلفین فیہ، وہ مال جس کو اللہ نے خود بنایا ہے ایک دوسرے کا جانشین، گویا کہ اشارہ دے رہا ہے تمہارا مال تمہارا نہیں ہے، یہ تمہاری خام خیالی ہے، یہ ڈھکوسلا ہے،
یہ دھوکہ ہے، یہ تمہاری اپنی شیطانی سوچ ہے کہ تمہارا مال تمہارا ہے۔ ارے تمہارا مال کچھ نہیں ہے، یہ ایک دوسرے کا مال صرف بدلی ہوتا ہے زمانے کے اعتبار سے۔ کل کسی اور کے پاس تھا، تمہارے باپ کے پاس تھا، باپ مر گئے تو تم ہی آیا۔ باپ کو کہاں سے آیا؟ دادا کے پاس تھا، دادا مر گیا تو باپ کو آیا۔ دادا کہاں سے آیا؟ بڑ دادا کے پاس تھا، بڑ دادا مر گیا تو دادا کو آیا۔ ایک دوسرے کے جانشین بنتے رہتے ہو، تمہارا مال کبھی ہوتا ہی نہیں ہے، وہ صرف تمہاری زندگی میں ایک قرض کے طور پہ رکھا ہوا ہوتا ہے، ایک ذریعہ بنتا ہے بس۔ اب تمہارے پاس ہے، کل تمہارے بیٹے کے پاس آ جائے گا، پھر اس کے بیٹے کے پاس آ جائے گا۔ تم خالی ہاتھ ننگ دھڑنگ آتے ہو اور جاتے ہو بھی خالی ہاتھ۔ یہ اللہ کا رحم ہے کہ کم از کم کپڑے دے کے تمہیں دفناتا ہے، ننگا دفناتا نہیں ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ برہنہ پیدا ہوئے ملبوس دفنائے گئے۔ یہ اللہ تیری رحمت ہے کہ کم از کم مسلمانوں کو حکم دیا کہ دفناؤ تو کفن پہنا کے دفناؤ، ورنہ تو آتا بھی ننگا خالی ہاتھ، جاتا بھی ننگا خالی ہاتھ ہے۔ کہاں وہ کفن رہ جانے والا ہے؟ وہ بھی پھٹ کے کیا ہے، چندیاں بھی گھیر دیتی ہیں، وہاں کے کیڑے مکوڑے اور قبر تمہیں جا کے کھول کے دیکھو 3-4 دن بعد کفن ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے، تو یہ بھی نہیں لے جاتے تم۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنی رحمت رکھی کہ ایک ملبوس دفنا کرو، دفنایا کرو، یہ کہہ دیا مومنوں کو، ورنہ تو کچھ تمہارے ہاتھ آتا نہیں اس دنیا میں۔ ایسے آنے جانے والی چیز مال کو تم اٹھا کے اللہ کی نافرمانی پر بھی، اللہ کی ناراضگی پر بھی، لوگوں کے لیے ظلم زبردستی کر کے بھی تم جمع کر کے رکھتے ہو، تو ایسا مال آخرت میں بھی کام آنے والا نہیں، دنیا میں بھی کام آنے والا نہیں ہے۔ اگر واقعتاً تم نے حلال میں کمایا ہے تو بھی سن لو میرا آرڈر کیا ہے، میری راہ میں خرچ کرو، کیونکہ تمہارے پاس رہنے والا ہے ہی نہیں۔ خرچ کر کے کم از کم نام تو پا سکتے ہو نا، ثواب تو حاصل کر سکتے ہو نا۔ کل کے دن اگر بیٹے کے پاس چلا گیا، تم وصیت لکھ کے بھی جاؤ، وصیت پوری کرنے والا تیار نہیں ہوتا۔ باپ مرتے وقت کہتا کہ اتنا مدرسے کو دے دو، بیٹا کہتا کہ نہیں جی ہم مانتے نہیں، ہے تو وراثت میں آنے والی چیز ہے۔ بعد میں تم خود لکھ کر بھی تمہارے مال کو استعمال نہیں کر سکتے دین کی راہ میں۔ آج تمہارے اندر اختیار دیا ہے تو کچھ کر گزرو۔ مستخلفین یہ لا کے اللہ نے پوری حیثیت مال کی بتلا دی کہ یہ تمہارا اپنا نہیں ہوگا، یہ روٹیٹ ہوتا رہے گا، ایک دوسرا اس کا جانشین بنتا رہے گا۔ جب تمہارے ہاتھ میں آ جائے کچھ کر لو، ورنہ کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم اس کا مال ہوتا ہی نہیں ہے سوائے اس کے جو وہ کھا کے ہضم کر کے پاخانہ بنا دے، جو وہ پہن کے پرانا کر کے پھٹا کر دے، جو وہ آخرت کے بچاؤ کے لیے اللہ کی راہ میں دے دے۔ صرف ان 3 حیثیتوں میں تمہارا مال باقی ہے۔ ایک تم نے یوز کر لیا، کپڑے پہن لیے، کھا لیا، ایک اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بقیہ مال کس کا ہے؟ تیرا نہیں ہے، کس کا ہے؟ تیرے وارثوں کا ہے۔ تو چھوڑ کے جائے گا، وارث ہی اس کا مزہ کریں گے۔ تو جب اختیار دیا ہے تو اب کچھ کر لو۔ وارثین کو چھوڑ کے جا کے، وارث اگر تمہارے خیالات تم نیک تھے، وارث بد نکلا، وہ حرام کاری میں استعمال کرے گا تو اس کا گناہ بھی تم پہ پڑے گا، کیونکہ تم نے دے کے گئے تھے۔ ناخلف اولاد کو کیا ہے، جمع کر کے خون پسینہ ایک کر کے مر گیا بندہ۔ اب اولاد کیا کر رہی ہے؟ عیش کر رہی ہے۔ باپ تو کم از کم نمازی تھا، اولاد تو نماز بھی نہیں پڑھتی۔ باپ تو کم از کم کچھ غریبوں کو 10-20 دے دیتا تھا، یہ تو کنجوس مارواڑی نکلے۔ تو اب اس کا ظلم کس پہ؟ اس گناہ کی شیئرنگ کس پہ؟ اسی مالدار پہ ہوگی جو اتنا مال جمع کر کے ناخلف کو دے کے گیا تھا، اس پہ ہوگی۔ یعنی تیسری مثال بیان کرتے ہیں اسلاف، یہ نہیں کہ تم تو بخیل کنجوس تھے، تم تو نیک نہیں تھے،
لیکن وارثین نیک نکلے اور تمہارے مال میں سے جب وراثت پائی تو وہ اللہ کی راہ میں خرچہ کرنے لگے اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک کاموں میں کرنے لگے، تو تمہارے مال سے تم نے تو آخرت کا کچھ فائدہ نہیں اٹھایا، لیکن تمہارے وارثین اٹھاتے چلے گئے۔ اس میں بھی تمہاری بدبختی ہے۔ تو دونوں حیثیتوں سے سمجھ لو، آج اختیار تمہارے ہاتھ میں ہے مال کا، اللہ کو راضی کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ اللہ کے کاموں میں اللہ تبارک و تعالی نے جس میں خرچ کرنے کا حکم دیا اس میں خرچ کر لو، اور اپنی آخرت اس مال سے بنا لو۔ کل تم کروڑا کروڑ دینے کے لیے بھی آخرت کا ایک میسر آسان سکون والا لمحہ خریدنا چاہو گے، یہ سکہ نہیں چلے گا، وہاں ڈالر نہیں چلیں گے، وہاں پیسہ نہیں چلے گا، وہاں روپیہ نہیں چلے گا، وہاں درہم نہیں چلے گا، وہاں دینار نہیں چلے گا، وہاں پاؤنڈ نہیں چلے گا، وہاں چلے گا تو صرف عمل چلے گا۔ یہاں آخرت خریدنے کے لیے روپیہ چلے گا، روپیہ چلے گا، پاؤنڈ چلیں گے، ڈالر چلے گا، پیسہ چلے گا، ریال چلیں گے، درہم چلیں گے، دینار چلیں گے۔ یہاں دے کے آخرت خرید لو۔ وہاں پہنچنے کے بعد کہو گے کہ دنیا بھر کا سونا، ذهب الارض ولو افتدى به، دنیا بھر زمین اتنا سونا اللہ ہدیے میں دیتا ہوں، تب بھی چھوڑ دے، نہیں، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ دنیا اتنا سونا، حالانکہ ایک رتی سونا بھی وہاں نہیں ہوگا، لیکن اللہ مثال کے طور پہ کہتا ہے اگر تم کیا ہے دنیا بھر سونا بھی فدیے میں دے کے چھٹکارا حاصل کرنا چاہو، میں نہیں دوں گا وہاں پر، وہاں دنیا نہیں چلے گی۔ یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ، اس دن نہ کوئی شفاعت چلے گی، سفارش چلے گی، نہ تجارت چلے گی، نہ فدیہ چلے گا، بزنس بھی نہیں، تحفہ بھی نہیں، شراکت بھی نہیں، پارٹنرشپ بھی نہیں، تجارت بھی نہیں، کوئی چیز نہیں۔ اس دن چلے گے تو تمہارے اعمال چلیں گے، یہاں چلے گا، یہاں وہ روپیہ خرچ کر کے تم اپنی حیثیت بنا لو، آخرت کے بینک میں کچھ ڈپازٹ کر کے رکھو، کیونکہ جانا وہی ہے، اور وہاں جو دینا چاہتا ہے وہ 10%، 0.9% سود، 10%، 12%، نہیں، زیرو میں نہیں، اکائی میں نہیں، دہائی میں نہیں، تیرائی کے اندر 700 گنا کوئی دینے والا ہے، ایک کو 700 گنا کوئی دینے والا ہے، کوئی دینے والا ہے۔ آج تک دنیا میں کوئی بینک ہے ایک روپیے کو 700 روپیے دینے کے لیے؟ اللہ کہتا ہے یہ امیجن ہے، یہ امیجن کر لو، 700 ہی نہیں، واللہ یضاعف لمن یشاء، میں چاہوں تو 7,000 بنا دوں، میں چاہوں تو 7 لاکھ بنا دوں، میں چاہوں تو 7 کروڑ بنا دوں، میں چاہوں تو 7 ملین بلین ٹریلین بنا دوں، لیکن میں دیتا ہوں تو بے حساب دیتا ہوں۔ میرے بینک میں جمع کرو، ICICI میں جمع نہ کرنا، HDFC میں جمع نہ کرنا، انڈین بینک میں جمع نہ کرنا، اللہ کی بینک میں جمع کرو، یہاں ڈپازٹ کر کے رکھو، چارج نہیں لگتا ہے، یہ مینٹین کرنے کے لیے چارج لیتا ہے۔ آپ جمع کر کے رکھیں، لاکر لیں گے تو 20,000، یا بیلنس منیمم بیلنس سے کم رہیں گے تو فیس لگتا ہے۔ میرے بارے میں منیمم بیلنس بھی نہیں، فیس بھی نہیں لیتا ہوں، 1 روپیہ بھی ہے حیثیت جمع کر کے رکھو، میں اسی کو بڑھاتا ہوں، اس پودے کو میں بہت بڑا درخت بناتا ہوں، اور تمہارے لیے کل میں میدان حشر میں پیش کروں گا جو تم نے 1 روپیہ دیا تھا، اس کا اتنا بڑا ثواب، تو یہاں جمع کر کے رکھو۔ تو فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے اپنی ربوبیت و خلاقیت اور اپنے آپ کے تعارف کے بعد مسلمانوں کو حکم دیا تو 2 احکامات دیے۔ فرمایا ایک، ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسول پر، نمبر 2 وہ ایمان کو ثابت کیسے کریں گے۔ ایک طبقہ ہے نماز بڑی آسان ہے ان کے لیے، 5 وقتہ نہیں، آپ کہیں اوابین بھی پڑھ لو وہ بھی پڑھ لیتے ہیں، آپ کہیں کہ 12 رکعات جنت کا محل کے لیے الگ سے آئے ہیں وہ بھی کر لیتے ہیں، اور اسی طرح بتا دیں کہ عصر سے پہلے 4 رکعات خاص رحمت کے ہیں وہ بھی پڑھ لیتے ہیں۔
رات کو تہجد گزاری کے لیے کم از کم 8 رکعت یا 4 رکعت پڑھ لو، وہ بھی کر لیتے ہیں۔ لیکن آپ ان سے کہیں کہ بھائی 5,000 غریب کے لیے دو، تو کہتے ہیں کہ نہیں بھائی میرے ہاتھ سے نہیں ہوگا، میں ذرا تھوڑا سا اس معاملے میں تنگ ہوں، بخیل ہوں، میں دیتا نہیں ہوں، نمازیں جتنی چاہے پڑھتا ہوں۔ ایسا ایک طبقہ ہے پیسے کے لیے اتنی محبت کہ کہاں کچھ بھی ہو جائے۔ ایسے بھی لوگ ہیں اپنی جان پہ بھی خرچہ نہیں کرتے، اپنے آپ پہ بھی خرچہ نہیں کرتے، پیسے کے نوٹوں کی جھنکار اور پیسوں کی جو سرسراہٹ ہے اس کو سن سن کے خوش ہوتے ہیں، حالانکہ نہ تم کھائے، تمہارے باپ کھائے، تمہارے بیٹے کھائے، تم اچھے پوزیشن میں ہو، گھر دار بن گیا، بیٹیوں کی شادیاں ہو گئی، تم بھی قبر میں پاؤں لٹکا کے ہو، اب تو کم از کم دے دو جو ہے۔ کہتا ہے کہ نہیں، ابھی سیو کرنا ہے مجھے، ابھی سیو کرنا ہے۔ یہ کہاں کی عقل مندی ہے دوستو، یہ کہاں کی عقل مندی ہے؟ جب بڑھاپا جھلکنے لگا، سفیدی سر کے اندر آنے لگی اور کیا ہے موت کا فرشتہ دستک دینے لگا، اور تب بھی تم ہوشیار نہ ہوتے ہو کہ مجھے جانا ہے۔ نوجوان تو نوجوان ہے، جو بوڑھے ہیں، جو پورے سیٹل ہو چکے ہیں، ان سے مانگ کے دیکھو، نوجوان 10 روپے نکال دے گا، بوڑھے نہیں نکالیں گے۔ یہ نہیں کہ میں طنز کر رہا ہوں، یہاں آنے والوں کو میں بہت عزت کی نگاہ سے دیکھتا ہوں، میں عام بیان کر رہا ہوں۔ عام حالات ہمارے اپنے لوگوں کے کیا بن چکے ہیں پیسے کے معاملے میں، بخیلی، اور اس حد تک بخیلی کہ انسان سمجھ سے باہر ہے کہ کروڑوں کھا کے تیری اولاد کھا کے، اس کی اولاد کھا کے، اس کی اولاد کھا کے بھی سیر نہیں ہوگا، اتنا پڑا ہوا ہے۔ ارے بھائی کچھ تو کر جا، اب جو ہاتھ میں رکھا۔ کہتا ہے کہ نہیں جی میری اولاد کھائے، ناخلفی کیوں نہ ہو، میں دے نہیں سکتا، لیکن 10 روپے دے نہیں سکتا۔ ایکرز کی زمینیں پڑی ہوئی ہیں، بڑے بڑے محلات پڑے ہوئے ہیں، ہر سٹی میں ایک گھر ہے، یہاں بنگلور میں، چنئی میں بس بھائی اتنا لے لیا، اب لیا تو انکم ٹیکس والوں کی نظروں میں آ جاؤں گا، ہاں تو کہاں لے ہو، بنگلور میں جا کے لو، اسٹیٹ بدلتا ہے، وہاں معلوم نہیں ہوتا ہے، وہاں جا کے لو۔ گھر بناتے بناتے بناتے، زمینیں خریدتے 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 بال سفید ہو گئے، لیکن عقل نہیں آتی تبھی بھی کچھ خرچ کرنے کا۔ یاد رکھ لیجئے، یہ ہے وہ چیز جس کو اللہ نے ایمان کے ساتھ جوڑا ہے، اور کہا ہے کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ نکالو تم اپنی محبت کو، اگر اللہ کی محبت تمہارے دلوں میں۔ ما جعل اللہ لرجل من قلبین فی جوفہ، اللہ تبارک و تعالی نے 2 دل کسی کے سینے میں نہیں رکھے ہیں۔ کیا مطلب؟ ایک تو واقعتاً طبعی لحاظ سے آج تک ریسرچ میں کوئی ایسی بات نہیں آئی کسی انسان کے 2 دل ہوں گے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کسی انسان کو 6 انگلیاں ہو جاتی ہیں، 5 کی بجائے 6 بھی انگلی ہوتی ہے، تو 1 انگلی زائد ہو جاتی ہے۔ کسی انسان کو کسی جگہ کیا ہے گوشت کا کوئی لوتھڑا زیادہ آ جاتا ہے، لیکن آج تک تم نے سنا نہیں ہوگا کسی انسان کے 2 دل ہوں گے۔ تو فزیکل لحاظ سے بھی اللہ کسی کو 2 جڑواں پیدا ہوتے ہیں، مل کے 2، جن کو کاٹا جاتا ہے، آپریشن کیا جاتا ہے، ان کو بھی 2 دل یا 4 دل نہیں ہوتے ملا کے، دل ایک ہی ہوتا ہے، بقیہ اعضاء بڑھتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مانا کہ فزیکل بھی اللہ کسی انسان کو 2 دل میں پیدا نہیں کرے گا، لیکن روحانی معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آخرت کی محبت جمع ہوگی تو دنیا کی محبت جمع نہ ہوگی، دنیا کی محبت جمع ہوگی تو آخرت کی محبت جمع نہ ہوگی، اللہ کی محبت جمع ہوگی تو مال کی محبت جمع نہ ہوگی، مال کی محبت جمع ہوگی تو اللہ کی محبت جمع نہ ہوگی۔ یہ دونوں متضاد ہیں، یہ دونوں چیزیں قلب میں بیک وقت نہیں چلیں گی۔ ایک کو باہر رکھو تو ایک اندر ہوگا، ایک اندر ہوگا تو ایک باہر ہوگا، جیسا کہ اللہ کے رسول آخری زمانے میں فرمایا، لو کنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ اے ابو بکر، تمہارا احسان یہ ہے، تم نے جو کچھ سرفروشی کی ہے، تم نے جو کچھ قربانیاں دی ہیں، تم نے جو کچھ میرا ساتھ دیا ہے، تم نے جو کچھ اسلام کے لیے اپنے آپ کو قربان کیا ہے، تم نے جو کچھ مجھ پر حق ادا کیا ہے، اس کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں تمہیں اپنا جگری دوست بناتا، خلیل بناتا، لیکن اللہ مجھے خلیل بنا چکا ہے، اب اس دل میں خلیل کی جگہ نہیں ہے۔ اگر میں بناتا، لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا،
ابو بکر کو میں خلیل بناتا، لیکن یہ دل میں اللہ خلیل بن چکا ہے، تو ابو بکر کو بنانے کی بھی جگہ نہیں ہے، ابو بکر کو بنانے کے لیے بھی جگہ نہیں ہے۔ کہا کہ تم میرے بھائی ہو، میں خلیل نہیں بنا سکتا تمہیں، اور یہ چکا نہیں سکتا تمہارا قرضہ، میں سب کا قرضہ چکا ہوں، کل اللہ قیامت کے دن ہی تمہارا قرضہ چکائے گا، تم نے 2 گھٹ میرے اوپر امداد کیا ہے، تعاون کیا ہے۔ تو جس گھر میں ایک اللہ کی ذات کی محبت شامل ہو جائے، جس دل کے اندر محبت الہی گھر کر لے، وہاں دنیا کے سکوں کو کوئی جگہ نہیں ہے۔ جس دل کے اندر دنیا کے سکے راج کر رہے ہوں، وہاں اللہ کی محبت کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی ان دونوں کو ملا کے ایک حکم میں، ایک آیت میں فرما رہا ہے، آمنوا باللہ ورسولہ، اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول پر ثابت کرو، وانفقوا مما جعلکم مستخلفین فیہ، کہ جو کچھ اللہ نے تمہیں ایک دوسرے کا جانشین بنایا ہے، اس مال میں سے خرچ کر کے کہ میں سچا پکا مسلمان ہوں۔ تو اللہ کہتا ہے فالذین آمنوا منکم وانفقوا لہم اجر کبیر، ہاں یہ وہ لوگ جو اس دونوں حکم کو کر کے آگے بڑھ گئے، ایمان بھی لائے اور اللہ کے راہ میں خرچ بھی کیا، تو ان کے لیے آخرت میں بہت بڑا اجر ہے، اجر کبیر، بہت بڑا اجر ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہو سکتا۔ یہ میں نے جمعہ کی وہ 7 آیات کا ایک ترجمانی کی ہے، صرف جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، ترجمانی کی، صرف ترجمانی، تشریح پہ نہیں گیا۔ اب آئیے اصل چیز، اس کے اندر اللہ نے ہم پر کن کن چیزوں کو کھولا۔ اس چیز میں انشاءاللہ اگر جمعے بھی لگ جائیں، 1-2 جمعہ نہیں، جمعے بھی لگ جائیں تو میں آپ کو ان پہ لے جاؤں گا اور ان چیزوں کو کھول کے رکھوں گا۔ کیوں؟ اس میں وہ عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے جو ایک عقیدہ جنتی کا ہو سکتا ہے، وہ عقیدہ ہمیں دیا گیا ہے جس عقیدے کے تحت تم صراط مستقیم پہ چل سکتے ہو، وہ عقیدہ تمہیں دیا گیا ہے جس عقیدے پہ اللہ کے رسول بھی تھے، صحابہ بھی تھے، پھر آنے والے اسلاف بھی تھے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے میں کون ہوں اس حیثیت سے پیش کیا ہے کہ تمام الہی مباحثات جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر اللہ نے کھول کے بیان کیے ہیں۔ پڑھے لکھے افراد بہت اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، لیکن جنہوں نے نہ پڑھا ہو تبھی بھی ایمان کے ایک جز کی حیثیت سے اسے سمجھنا بہت اہم ضروری ہے۔ لوگ سوچ رہے ہوں کہ وقت ختم ہو رہا ہے، یہ خطبہ شروع کرنے، پتہ نہیں آج مولوی صاحب کا کیا خیال ہے۔ کوئی خیال نہیں ہے، میں نے کہا نا کہ جتنا ہو سکے بیان کروں گا، پھر جمعوں میں لے آؤں گا کہ اللہ کو سمجھو، اللہ پر ایمان لانے کی کیا کیفیت ہونی چاہیے اور اس کی قدرت کیسی ہے، اس کی جباریت و قہاریت کیسی ہے، اللہ کے اسماء الحسنی پر کیسے اعتقاد رکھنا ہے۔ یہ چیزیں اللہ نے سورہ حدید کے 6 آیات میں بڑے مفصل انداز میں ذکر کیا ہے کہ میں کون ہوں، کیسے مجھ پر ایمان رکھنا ہے۔ 2 آیات کا تو ترجمہ اور تشریح شاید میں مکمل کر چکا ہوں گزشتہ جمعے میں۔ تو فرمایا سبح للہ ما فی السماوات والارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے، سب اللہ کے لیے تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، وہ زبردست بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمان و زمین کی بادشاہی اسی کے پاس ہے یا اسی کے لیے ہے یا اسی کی ملک میں ہے۔ یحیی و یمیت، وہ مارتا ہے جلاتا ہے، اور واللہ علی کل شیء قدیر، کہ اللہ تبارک و تعالی ہر چیز پر قادر ہے۔ ابھی ان 2 آیات کے بعد تیسری آیت پر مد نظر رکھیے، فرمایا کہ وہی اول ہے، هو الاول، والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر، وہی دکھنے والا ہے، والباطن، وہی چھپا ہوا ہے۔ ابھی ان 4 اسما کا اللہ تبارک و تعالی کے ساتھ بڑا گہرا تعلق، اور اس کے اندر بہت سی گمراہیاں لوگوں کو سمجھنے میں ہوئی، اور بہت سو نے اللہ تبارک و تعالی کے
ان 4 ناموں سے اپنی قیاس آرائیوں اور عقل کے گھوڑے دوڑا کے گمراہ بھی ہوئے، بہت سو نے کیا کیا، راہ ہدایت سے ہٹ بھی گئے۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ نے جہاں انسان کو پیدا کیا ہے، آپ وقت اور ٹائم دیکھتے رہیں گے تو بات ذہن میں نہیں بیٹھے گی، آپ یہاں متوجہ رہیں گے تو بات بڑی آسانی سے ذہن میں بیٹھ جائے گی۔ اور اللہ کا فضل و کرم ہے کہ واچ سب میری طرف لگائے ہوئے ہیں، آپ کی طرف کوئی واچ نہیں ہے، اس وجہ سے آپ متوجہ میری طرف رہیں تو آپ کو آسانی کے ساتھ بات سمجھ آئے گی۔ ایک بات ذہن میں رکھیے، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، لیکن اللہ نے اس خالقیت اور وہ رحمانیت اور اللہ کی ذات کا ایک لگاؤ اور ڈھونڈنا اللہ نے انسان کے دل میں رکھا ہے۔ خواہ ہندو ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، عیسائی ہو، مذہبی ہو یا نہ ہو، ہر ایک کے دل میں ایک خواہش ہے کہ آخر کوئی بنانے والا ہے تو بنانے والے کو دیکھو۔ کس کے دل میں خواہش نہیں ہے؟ اسی خواہش کا نتیجہ ہے ہم دنیا میں دیکھتے ہیں کہ بہت سے وہ لوگ ہیں جو سنیاسی بنتے ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں جو گھر بار کو چھوڑ جاتے ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں جو مارے مارے جنگلوں میں پھرتے ہیں، بہت سے وہ لوگ ہیں جنہوں نے کیا ہے زندگی سے بالکل قطع تعلق کر لیا زمانے کے اندر۔ اور یہ کم لوگ نہیں ہیں، اگر ان کی تاریخ آپ پڑھ جائے تو ہر زمانے میں کروڑ لوگ وہ تھے جو اللہ کی تلاش میں جنگلوں میں مارے مارے پھرتے رہے اور دیکھنے کے لیے خواہش ظاہر کرتے رہے، اور دھوکے میں پڑے بہت سو نے جن کو شیطان نے آ کے کہا کہ میں ہی اللہ ہوں تو اسی کو اللہ سمجھ گئے۔ لیکن یہ تڑپ اللہ نے ہر ایک انسان کے دل میں رکھی ہے کہ تو خالق کو دیکھے، ایک محبت، ایک اٹیچمنٹ ہے۔ کتنا ہی برا انسان کیوں نہ، اس کے اندر یہ تبدیلی ہے کہ وہ اپنے خالق کو دیکھے، اس کو جس نے پیدا کیا اس سے تعلق قائم ہو، خواہ وہ گنہگار ہو اچھا ہو، ہر ایک کے دل میں اللہ نے وہ تڑپ رکھی ہے، وہ تڑپ رکھی ہے۔ اسی تڑپ کے بنیاد پہ انسان کو جب تھوڑی سی اس طرح کی کوئی چیز ملتی ہے تو اس کے پیچھے وہ اندھا دھن بھاگتا ہے کہ یہاں مل جائیں گی۔ کسی کو کہہ دیا کہ تم کیا ہے درگاہوں کے چکر لگاؤ تو وہ چکر لگاتا ہے، اللہ مل جائے۔ کسی کو کہہ دیا کہ تم قبروں پہ چلا کرو تو وہ چلا کرنے لگتا ہے، اللہ مل جائے۔ کسی کو کہہ دیا کہ تم غاروں میں رہو تو وہ غاروں میں رہنے لگتا ہے کہ اللہ مل جائے۔ کسی کو کہہ دیا کہ جنگلوں میں پھرو تو جنگلوں میں پھرتے رہتا ہے کہ اللہ مل جائے۔ تو لیکن یہ چیز جو ہے کہ اللہ کو دیکھنے کا اشتیاق، یہ اللہ نے ہر دل کے اندر رکھا ہے کہ یہ چیز ایسی ہے جو ایک مقناطیس کی طرح ہمیں کھینچتی ہے، میگنیٹ کی طرح ہے۔ آپ کو کوئی کہہ دے میں اللہ کو دکھاتا ہوں آؤ جی رات میں، اس وقت اگر آپ کو اس پہ ایمان آ جائے تو آپ سمندر کے کنارے نہیں ڈوبنے کے لیے بھی تیار ہو جائیں گے، کیونکہ وہ اللہ کو دکھانے کا وعدہ کیا۔ ایسے بہت سے لوگ کیا ہیں گمراہ کر رہے ہیں، عوام کو گمراہ خود بھی ہوئے ہیں۔ لیکن کائنات میں جب ہم دیکھتے ہیں تو ایک طرح کی انسیت اللہ نے دل میں رکھی ہے انسانوں کی کہ وہ اپنے خالق کو دیکھیں۔ جہاں یہ تڑپ اللہ نے رکھا وہیں پر یہ فیصلہ بھی اللہ نے کر دیا کہ تم اس دنیا میں اس آنکھ سے مجھے نہیں دیکھ سکتے۔ اب دیکھیے دو متضاد فیصلے ہو گئے، ایک اندر کی تڑپ جو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے، دوسری طرف اللہ کا فیصلہ کہ تم کچھ بھی کر لو مجھے اس دنیا میں اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار، نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ سب کو پاتا ہے، وہ سب کو دیکھتا ہے، وہ سب کے نگاہوں کو دیکھ سکتا ہے، یعنی وہ سب کو دیکھ سکتا ہے، ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے، اس دنیا میں نہیں دیکھ سکتے، اس آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے۔ حتیٰ کہ انسانوں کا نہیں پیغمبروں کا معاملہ بھی جب پہنچا اور اللہ کا رسول جو کلیم اللہ کہلائے وہ بھی التجا کی، ارینی الیک، دکھا اپنے آپ کو اے اللہ مجھے۔ اللہ نے کہا لن ترانی، نہیں دیکھ سکتے تمہارے اندر وہ سکت نہیں ہے۔ پھر بھی اگر اصرار کیا تو اللہ نے کہا کہ تم اس جبل کو دیکھو،
وَلَكِنِ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، وہاں پر میں اپنے نور کی ایک تجلی ڈالتا ہوں، اگر وہ تجلی سے وہ پہاڑ سہ لیا اس تجلی کو تو تم مجھے دیکھ سکتے ہو۔ فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ، جب اللہ نے اپنی تجلی اپنی نور کی ایک جھلک اس پہاڑ پہ ڈالی، جَعَلَهُ دَكَّا خَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، کہ وہ ریزہ ریزہ ہو کے ٹوٹ کے رہ گیا اور موسیٰ بے ہوش ہو کے گر پڑے۔ تو موسیٰ جیسی شخصیت کے اندر بھی اللہ کو دیکھنا تو بہت دور کی بات ہے، اللہ کے نور کی ایک جھلک پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکا۔ یہی حال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہے۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے، لیکن راجح تر قول یہی ہے کہ حضرت عائشہ، ان کی روایت بخاری کے اندر موجود ہے کہ جو کوئی یہ کہے کہ اللہ کے رسول نے معراج میں اللہ تبارک و تعالی کو دیکھا تو وہ جھوٹا ہے۔ اور اللہ کے رسول سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول آپ نے دیکھا؟ تو کہا کہ اس کو دیکھوں، وہ تو 70 پردوں کے اندر اپنے آپ کو چھپائے ہوئے ہے، اگر ایک پردہ بھی نور کا پھٹ جائے تو کائنات کی تمام چیزیں جل کے راکھ ہو جائیں۔ اللہ تعالی اپنے آپ کو 70 پردوں کے اندر چھپائے ہوئے ہے، اس کی لائٹ، اس کی روشنی اتنی تیز ہے، اگر ایک پردہ بھی اس کا پھٹ جائے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کائنات کی پوری چیزیں خاکستر ہو کے جل کے خاک ہو جائیں گی۔ تو اس سے بھی معلوم ہوا خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کو نہیں دیکھے۔ تو ایک طرف دیکھنے کی تمنا اور دوسری طرف اللہ کا یہ اصول کہ تم مجھے دیکھ نہیں سکتے، یہ دونوں متضاد چیزیں انسان کو کیا کی، آخر کار اس نہج پہ پہنچایا جو شیطان کی راہ تھی، جس کے اندر سے مسلمانوں کے بہت سے وہ لوگ جنہوں نے عبادتوں ریاضتوں سے یہ دعویٰ کرنے لگے کہ ہم اللہ کو دیکھا، بلکہ بہت سو نے کہا کہ ہم اللہ کے ساتھ مل ہی گئے، اللہ اور ہم ایک ہو گئے۔ اس عقیدے کی بنیاد بنی اور پروان چڑھا، اتنا پروان چڑھا کہ ہم کو آج بھی کسی نیک اچھے انسان کے لیے مثال دینی ہوتی تو ہم کہتے کہ بڑا صوفی ٹائپ آدمی بھائی۔ حالانکہ یہ لفظ صوفیت کی معراج اور عقیدے کی سب سے اہم رکن یہی ہے کہ اللہ اور انسان جب ایک ہو جاتا ہے تو وہ سب سے بلند منزل پہ پہنچ جاتا ہے، دیکھ بھی سکتا ہے، ایک ہو بھی سکتا ہے۔ یہ صوفیت کا اعتقاد ہے، لیکن ہم نے اتنا اس کو پھیرایا گیا اس جھوٹ کو، تو لوگوں نے اچھا مسلمان ہونے کے لیے لفظ صوفی استعمال کرنا شروع کر دیا، حالانکہ نہ قرآن میں کہیں صوفی آیا، نہ حدیث میں کہیں صوفی آیا، نہ کسی اور بنیادی کتاب میں لفظ صوفیت آیا ہے، شریعت میں کہیں صوفیت نہیں آئی ہے۔ لیکن اس کی جو ابتدا ہوئی ہے، کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا گیا، آپ سوچتے ہوں گے میں کہاں سے کہاں لے جا رہا ہوں، نہیں، بالکل بات سمجھانے کے لیے تمہید باندھ رہا ہوں۔ اس کی ابتدا اور یہ شروعات غلط فہمیوں سے ہوئی، ان میں سے سب سے پہلی غلط فہمی ان کو اٹھانے والی یہ آیت ہے جو میں نے ابھی تلاوت کی، سورہ حدید کی 3ویں آیت۔ اب دیکھیے بظاہر اس کا ترجمہ کیسے نکلے گا، هو الاول، وہی اول ہے، والآخر، وہی آخر ہے، والظاہر، وہی دکھتا ہے، والباطن، وہی چھپا ہوا ہے۔ تو معنی کیا ہوا؟ جو دکھتا ہے، جو رہتا ہے، جو تھا، جو رہے گا، سب اللہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے جو ہم دکھ رہے ہیں۔ معنی بالکل ٹھیک لگتا ہے نہیں لگتا ہے؟ اول بھی وہی، آخر بھی وہی، ظاہر بھی وہی، باطن بھی وہی، تو پھر اللہ ہی اللہ ہوا پوری کائنات، ہم کہاں گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہم سب دھوکہ ہے، اللہ ہی ہے سب کچھ، لکڑا بھی اللہ ہے، فین بھی اللہ ہے، جگہ بھی اللہ ہے، بلڈنگ بھی اللہ ہے، آسمان بھی اللہ ہے، زمین بھی اللہ ہے، کائنات کی ہر شے اللہ ہے، باقی جو دکھتا ہے وہ کیا؟ دھوکہ ہے۔ اور دھوکہ بھی اللہ نے کہا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، یہ دنیا جو کچھ تم دیکھتے ہو اس کی زندگی سوائے دھوکے کے کچھ نہیں ہے۔ تو یہ آیت بھی دلیل بن گئی، جو کچھ ہمیں دکھ رہا ہے دھوکہ ہے، اصل کیا ہے؟ اللہ ہے۔ کس کو دکھتا ہے؟ جنگلوں میں پھرتے رہو 15 سال، قبرستان میں رہو 50 سال،
اپنی زندگی لٹاؤ رہو اللہ کو دیکھنا، اللہ کو دیکھنے کی دھن میں، تو اللہ وہ آنکھیں دے دیتا ہے جس میں تمہیں ہر جگہ اللہ نظر آتا ہے۔ بڑا اچھا سیٹ اپ کیا دلائل سے، اور اسی کے تحت یہ درگاہ، یہ صوفیزم، یہ پیروں پہ پڑنا، یہ پیری مریدی سب نکلی۔ اب آئی بات سمجھ میں کہاں سے کہاں لا رہا ہوں۔ اب کیا یہ حقیقت ہے؟ اس معنی میں یہی آیت دلیل ہے؟ یہ اہم فلسفہ ہے جس کو مجھے سمجھانا ہے کہ کیسی غلط فہمی انہوں نے کریٹ کی مسلمانوں کے اندر، اور کس طرح پوری مسلم امت کو درگاہوں، قبروں اور اس طرح کے چلو چانٹوں میں جکڑ لیا، اور دین کو اس کے اندر رکھ کے عوام کو گویا کہ الگ سی ایک نئی توحید سکھائی کہ ایک اللہ کو ماننے کا نام توحید نہیں ہے، بلکہ یہ کہنے کا نام توحید ہے کہ کل ملا کے جو کچھ ہے وہی اللہ ہے۔ صاف لکھا ہوا ہے، جس نے بھی مخلوق خالق اس کو الگ الگ کیا وہ مشرک ہے۔ لو، جس نے خالق کو اور مخلوق کو الگ الگ کیا وہ مشرک ہے۔ خالق مخلوق کو ملا کو ایک ہی جو کہتا ہے وہی موحد ہے۔ جب پوچھا گیا پورا قرآن تو خالق کو الگ کہتا ہے، مخلوق کو الگ کہتا ہے، تو چھٹ کہہ دیا کہ قرآن پورا شرک ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، نعوذ باللہ من ذالک، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اتنا بڑا شرک کیا ہے۔ اب یہ چیز بات ہم سمجھنے کی ہے، انشاءاللہ میں اگلی مجلس میں باتیں رکھتا ہوں۔ ھذا وباللہ التوفیق وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد۔ اسأل اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔